بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی اللہ رب العزت کی ایک خاص نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے آزادی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مدینہ سے مکہ کی طرف گئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ تو آزادی کی خوشی میں صحابہ کرام نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، آپ نے سر جھکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بھی آزادی عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت، ایک حسین، ایک جمیل، ایک نرالا ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ آیا کہ آزادی کس طرح منانی چاہیے؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ آپ باجے لے کر آپ گلیوں میں جاؤ، لوگوں کے سکون کو بے سکون حرام کر دو؟ اسی طرح کوئی بیمار ہوگا اس کے کانوں میں جا کر آپ باجے بجائیں؟ یا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ صرف ایک ہی دن آپ جھنڈے لہرا دو اور اس کے بعد آپ ملک کے وفا اور ملک کے وقار کو بھول جاؤ؟ یاد رکھنا، ملک کی سب سے بڑی گستاخی ملک والے ہی کرتے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی گستاخی، ملک کی شان میں فرق ڈالنے والے ہم خود ہیں۔ کیا آج تک ہم نے اس چیز پر غور کیا ہے؟ ہمارے بڑے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جھنڈیاں لے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ گوند کے ساتھ یا کوئی ایلفی وغیرہ نما چیز کے ساتھ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ لٹکاتے ہیں گلیوں میں، گھروں میں۔ اس چھوٹے چھوٹے جھنڈے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لہراتے ہیں۔ تو جیسے ہی 14 اگست دن گزرتا ہے، یا تو ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ اور پھاڑ دیتے ہیں، یا ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ جھنڈیاں کیا ہو جاتی، نیچے گر جاتی ہیں۔ اب سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھنڈی جو نیچے گری ہے، اس پہ ملک پاکستان کا ستارہ، ملک پاکستان کا نشان، ملک پاکستان کا ایک نام بنا ہوا ہے، مگر وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے پاؤں تلے آتی ہے اور اسی طرح وہ نالے میں، گند میں بکھر جاتی ہے۔ کیا آیا ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ یہ ملک پاکستان کے نام کی توہین ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے اس پہ کبھی غور کیا؟ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، جھنڈا لہرائیں، اپنے گھروں پر ضرور لہرائیں، مگر وہ جھنڈا ہو کہ جو گرنے والا نہ ہو، جو پاؤں تلے نہ آنے والا ہو۔ یہ ملک خدا رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے یار، کہ میں اس کا شکر اللہ کے ہاں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس آزادی نہیں ہوگی، آزادی جب نہ ہو بندے کے پاس، بندہ زندگی سے ہی گزار نہیں سکتا۔ جب بندے کے پاس آزادی نہیں ہوگی، آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ بندے کے پاس آزادی نہیں ہوگی، آپ دنیا کا کام صحیح نہیں کر سکتے، بلکہ آپ غلام تر غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ آپ غلام ہوں گے، آپ کے بچے غلام ہوں گے، آپ کی اگلی نسل، آپ کی پچھلی، سارے کے سارے غلام۔ اور غلام کیا؟ اگر غلام سر بھی اٹھائے تو آقا سے پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی تھوڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک عطا فرمایا، اپنی مرضی کے ساتھ کھاتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ پیتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا چاہیے۔ بلکہ اس 14 اگست پہ ہم آؤ ایک مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ کام یہ ہے کہ جتنے بھی آپ جھنڈوں پر، جاڑیوں پر پیسہ دیتے ہیں، اس کے بجائے ایک کام کریں۔ وہ کام بہت اہم ہے۔ وہ کام اپنے ملک اور اپنے ملک کے عوام کے مفاد میں بڑا بہتر ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے جھنڈیوں پر ضائع کرنے ہیں، کیونکہ وہ جھنڈیاں پاؤں تھلے آ جانی ہیں، اور اسی طرح آپ نے باجوں پر ضائع کرنے، آپ نے اسٹیکرنگ پہ پیسے ضائع کرنے، آپ نے کڑوں کی صورت میں، آپ نے کپڑوں کی صورت میں ضائع کرنے، اس کا آپ نرسری سے جا کر ایک پودا لیں، نرسری سے جا کر ایک چھوٹا سا پودا لیں۔ وہ پودا لے کر آپ اپنے گھر میں لگائیں، یا گھر میں نہیں تو باہر ایسی جگہ پہ لگائیں، شاہراہ میں لگائیں۔ دیکھیں وہ پودا جیسے ہی بڑا ہوگا، اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ عوام کو فائدہ ہوگا۔ اور جو چیز عوام کو فائدہ مند ثابت ہونا، مرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی نیکیوں، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے نام مال میں وہ نیکی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ درخت لگائیں تو پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں۔ آپ اس نیت سے لگائیں کہ یہ پھلدار ہو تاکہ اس سے عوام فائدہ اٹھا سکیں، سایہ دار ہو اس سے کوئی مسافر فائدہ اٹھا سکے۔ تو جھنڈیوں سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک کو سرسبز بنائیں، کیونکہ جتنا ملک سرسبز ہوگا اتنی بیماری کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ سکے ان کو بھی بتانا ہے کہ اس دفعہ ہم نے جھنڈیوں پہ پیسے نہیں ضائع کرنے، کیونکہ اس سے ملک کی توہین ہوتی ہے، وہ جھنڈیاں پاؤں تلے آ جاتی ہے۔ ملک میں ایک پودا لگائیں، جتنا ایک آدمی بھی اگر یہ
کوشش کریں ایک ایک پودا بھی لگائے گا نا تو انشاءاللہ کئی لاکھوں کئی کروڑوں پودا ہو جائیں گے اور ملک اپنا سرسبز و شاداب ہو جائے گا. ہمارے ملک کا نام اس میں بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا